پڑھن دینا ویسے پیچھے اللہ ربی 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اللہ ربی 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 بھائی برابر رکھو اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر تزکم المقابر کاللہ سوف تعلمون ثم کاللہ سوف تعلمون کاللہ لو تعلمون بندے چار آنے تک قل اللہم مالک الملک اللہ ربی 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 اللہ ربی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ਇਹ ਸਬਜ਼ ਚਾਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ سبت چاہتے ہیں سفورے ہوئے پڑا سن ملو کتاب ٹھیک ہے دعا فرمائیں دعا کرو جی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها جميع الألوان والأفكار وتقضينا بها جميع الحاجات وتعينا بها جميع السيئات وترفعنا بها كل الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات جميع الخيرات في الحياة والباقيات على كل شيء قدير آمين على كل شيء قدير آمين آمين یا رب العالمین تیرے نیک بندوں کی سنت کے مطابق یا رب العالمین یا رب العالمین اپنے حبیب کے توسط سے جملہ انبیاء جملہ خدا جملہ نیک لوگوں کے توسط سے یا رب العالمین ان کی قبر سے لے کر حشر تک تمام ناظر میں یا رب العالمین علیہ السلام کی شفاعت عظیم نصیب فرما آمین ان کی واشر قبر کی تنگی سے محفوظ فرما آمین نظر فرما یا رب العالمین لائقین ذات کی صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرما آمین صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ وسلم اجمعین
جادو پکڑو کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری
نہ تیری نہ میری 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری میاں صاحب کہنے سب نے چلا جانا ہے دل نواز میں میاں صاحب نے کسی نے روندا تکیا تھا انہوں کی کہنے کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین احباب زیوکار، آج ہم سب اپنے بھائی راجہ اورنگزیب صاحب مرحوم ان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ یہ ہمارے بھائی دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں تھے کہ موت کا وقت آ گیا اور یہ ہم سے بچھڑ گئے۔ رزق حلال کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، اور انسان رزق حلال کمانے والا مسلسل عبادت کے اندر رہتا ہے۔ بے شک یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اچھے اخلاق، اچھے کردار اور اس نیک مشن کہ جس کے لیے یہ گھر سے نکلے ہوئے تھے اس کے سبب ان کی آنے والی جملہ منازل آسان فرمائے۔ میں ملتمس ہوں قاری محمد نعیم صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حافظ ذوالفقار صاحب سے. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت واعظا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم ہم سب ہمارے بتیجے جس کی نماز جنازہ کے لیے انتہائی ثواب کی غرض سے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے تمام صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اور قبر سے لے کر حشر تک تمام نازل میں آقا علیہ السلام کی شفاعت عظمی نصیب فرمائے. آمین. لوائقین حضرات کو صبر جمیل اور فرج عظیم عطا فرمائے. آمین. حضرات محترم، جنازہ ذات خود ایک بہت بڑا واعظ ہوتا ہے. وہ جنازے کی موجودگی میں شاید واعظ کی، نصیحت کی، تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایک دن میں نے بھی اسی حالت میں ہونا ہے، بے شک اسی حالت میں ہونا ہے، تو شاید وہ دنیاوی معاملات، گناہوں کی طرف یا بری باتوں کی طرف شاید رغبت نہ کرے. لیکن ہم کیا ہے؟ غافل ہو چکے ہیں، موت سے غافل ہو چکے ہیں. آئے دن کتنے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، آئے دن کتنے اعلان سنتے ہیں کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے. اگر ہم یہ ہمارے ذہن میں یہ بات، ویسے تو مسلمان کی حیثیت سے ہم مانتے ہیں کہ موت آئے گی، لیکن عملی طور پر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر رہی، غافل ہیں. فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، میں نے نہیں مرنا. کیوں؟ کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ساری زندگی کیا قیامت تک ہم ادھر ہی رہیں گے؟ لیکن قیامت کے دن بھی جب قیامت آئے گی پھر بھی تو کسی نے جو زندہ ہوگا وہ مر جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ میری امت کا سب سے غریب شخص کون ہے؟ سب سے زیادہ غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی. کسی نے کہا کہ جس کے پاس درہم دینار نہیں ہوگی وہ غریب ہے، جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے وہ غریب ہے. کسی نے کہا کسی کے پاس جائیداد نہیں ہے، مکان نہیں ہے وہ غریب ہے. حتیٰ کہ سبھی صحابہ نے اپنی اپنی رائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. سب کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب شخص وہ ہے، میری امت کا سب سے غریب شخص وہ ہے جو اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجد گزار ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، اس نے تواتر سے روزے بھی رکھے ہوں گے، وہ باقاعدگی سے زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، زندگی میں اس نے حج بھی کیا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. تو کیا ہوگا جب اللہ کے حضور اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو وہ اشخاص، وہ فرد، وہ شخص جس کے ساتھ زندگی میں اس نے زیادتی کی ہوگی، وہ اللہ کے حضور فریاد لے کر پیش ہوگا، مولا یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت جابر تھا، یہ میرے مال اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ضبط کر لیا تھا، چھین لیا تھا.
مولا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, اس نے مجھے بلا وجہ تنگ کیا تھا. تو رب کیا فرمائے گا کہ فرشتوں یہ آج انصاف کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, لہذا اس کے پاس تو سونا چاندی نہیں ہے, کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے, لیکن اس کے نامہ مال میں جو نیکیاں ہیں وہ ان اقداروں میں تقسیم کرتے جاؤ. اب کیا ہوگا, جتنے بھی اقدار ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, جن کے حق اس کے ذمہ ہوگا, وہ نیکیاں ان اقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی. کیا ہوگا, پھر اختیار کریں گے مولا اس کی ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ اقدار لوگ کھڑے ہیں, مولا اب کیا کریں؟ فرمایا کہ ان جو اقدار لوگ ہیں ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر لیے جائیں. آقا علیہ السلام یہ فرما کر رونے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہوگی. فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن ہر شخص یہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح میرے گناہ کسی دوسرے کے پلے پڑ جائے. حضرات محترم, جہاں ہم نماز کا خیال رکھتے ہیں, جہاں ہم وہ دیگر عبادات خیال رکھتے ہیں, وہاں ہمیں اپنے حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات محترم, ایک چھوٹا سا مسئلہ, اس کے بعد میں اعظم صاحب کو میں دعوت دوں گا. نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جب کہیں فوتگی ہوتی ہے, نماز جنازہ ہو, تو وہ 3 دن تک سوگ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے. ان کے اندر تمام جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں, محلے دار ہوتے ہیں, وہ ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں, تعزیت کریں, دعا کریں, اور 3 دن تک ان گھر والوں کے کھانے کا بندوبست بھی پڑوسی جو حضرات ہوتے ہیں انہیں کرنا چاہیے شرعی لحاظ سے. اب عموماً ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز جنازہ ہو تو وہاں پر یہ باضابطہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جناب کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے, سارے احباب کھانا کھا کر جائیں. یہ قطعاً جائز نہیں ہے, شرعی اعتبار سے قطعاً جائز نہیں ہے کہ اعلان کیا جائے اور کھانے کے لیے ہم جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, اور بوجہ مجبوری جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے پاس ادر آپشن کوئی بھی نہیں ہوتا کھانا کھانے کا. ایک مجبوری ہوتی ہے کہ دور دراز کے مہمان ہوتے ہیں. ہر بندہ جس کے پاس سہولت موجود ہو وہ بھی وہاں جا کر کھانا کھانا شروع کر دے, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. بلکہ پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم ان باتوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ آج ایک ٹائم کا کھانا جو ہے نا میں دیتا ہوں, ان صاحب میت جو ہیں ان گھر والوں کو میری طرف سے کھانا ہو, ان کے رشتہ داروں کے لیے ہو, دوسرے ٹائم کا دوسرا بندہ ذمہ داری لے لے. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے شرعی لحاظ سے, اور یہ اجر و ثواب کا کام بھی ہے. اور بجائے اس اعتبار سے کہ اعلان کیا جائے اور کھانا اس اعتبار سے تیار کیا جائے کہ سارے لوگ ایک دعوت کے اعتبار سے وہاں جمع ہوں, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. ان باتوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہمارے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ اعظم صاحب سے ملتمس ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد احباب ذی وقار شرکائے نماز جنازہ, یہ انتہائی مقام دکھ اور افسوس ہے, کیونکہ موت سے بڑھ کر نہ کوئی بڑا دکھ ہو سکتا اور نہ کوئی بڑی مصیبت ہے. یہ ہمارے بھائی جو میرے پڑوسی بھی تھے, اورنگزیب صاحب, ایک اچھے کردار کے مالک, خوش اخلاق. اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو اپنے حضور قبول فرماتے ہوئے ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. آمین. قرآن کریم میں, احادیث مبارکہ میں
والدین کی شان عظمت اور حوالہ سے ذکر تو ملتا ہے، مگر یہ اولاد جوانی کے حالت میں جو بچے جاتے ہیں یا اولاد جاتی ہے ان کا انتہائی دکھ ہوتا ہے، مگر یہ خوش قسمت بھی ہیں اس حوالہ سے کہ والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. تو وہ اولاد کتنی خوش قسمت ہے کہ جس کی بخشش اور مغفرت کے لیے والدین دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو بھی یہ جو عظیم صدمہ پہنچا ہے اسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بحیثیت پڑوسی ان کے حق میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک اچھے انسان تھے، اچھے دوست تھے، اچھے بھائی تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ میری یہ گواہی ان کے حق میں قبول فرماتے ہوئے ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ورثاء کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر لین دین کے معاملات میں ان کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو ان کے بھائی موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے. اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب پروفیسر داؤد نقشبندی صاحب سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. احباب کلمہ طیبہ شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا فرمائیں صاحب میت کی جو ادا میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ اس کے توسل سے زندگی کی ہر خطا کی معافی عطا فرمائے. آمین. تفسیر نائمی میں 17 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین شہادت کا اجر عطا فرماتا ہے. انہیں آپ حقیقی شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوا یا سفر میں شہید ہوا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ اجر عطا فرمائے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. ان میں سے ایک شہید وہ بھی ہے جو رزق کی کمائی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے، سفر میں یا دوسرے ملک میں اگر اس کا وصال ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے. میں بالخصوص صاحب میت کے جتنے لواحقین ہیں، جتنے صاحبان یہاں موجود ہیں، ہم سارے مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو ادا قبول ہے اللہ ان کے توسل سے ہم سب کو گناہوں کی معافی عطا کرے. آمین. اور اس سارے اجتماع میں جو صاحبان ہیں جس کی خلوص و للہیت کی دولت میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ اس کے توسل سے صاحب میت کی جس قبرستان میں یہ جائیں گے اور جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اللہ سب کو گناہوں کی معافی عطا فرمائے. آمین. نماز جنازہ کے لیے خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر شامل ہونا چاہیے. جب انسان رضا کی خاطر شامل ہوتا ہے، ہاں نماز جنازہ کے بعد ورثاء کے ساتھ ملنا کوئی شرعاً ناجائز بات نہیں ہے. ان کے ساتھ غم گساری میں شریک ہونا، ان کے غم بانٹنا اچھا عمل ہے، لیکن نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہوئے ہم بعض اوقات کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہ اجر کے بجائے گناہ کا سبب بنتے ہیں. اس میں سے ایک طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اکثر ہمارے صاحبان نماز جنازہ جب میت پہنچ چکی ہوتی ہے تو جنازہ گاہ میں پہنچ کے ایک کونے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے شاید کوئی بڑے لوگ ہیں یا ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم کوئی اگر کوئی مذہبی رہنما ہمارا کھڑا ہے ہم اس کی بات کی اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. جو لوگ نماز جنازہ میں جنازہ گاہ میں شامل ہو کے کہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، باتوں میں مصروف ہونے کے ساتھ اگر کسی کے کا کہہ اس قدر ہے کہ اس کے دانت نظر آئیں تو فقہائے کرام نے لکھا ہے اسے نماز جنازہ کے اس اجتماع میں شامل ہوتے ہوئے بھی اسے اتنا گناہ ملتا ہے جتنا ایک زانی کو زنا کرنے پہ گناہ ملتا ہے. یہ بالخصوص میرے صاحبان توجہ کریں، ہم اکثر نماز جنازہ میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں، ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ضمناً بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ہاں شادی بیاہ کا سلسلہ ہوتا ہے یا ہم اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں اذان کے دورانیے میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. ہمیں اتنی ہدایت نہیں ہوتی کہ ہم اذان کے لمحے میں یہ کہیں یار رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بات کو روک لو. حدیث پاک کا مفہوم سنیے. میرے محبوب نبی نے خدشے کا اظہار فرمایا
فرمایا مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو جو اذان نہ سنے اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ آپ فرماتے میرے محبوب نبی کا فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت کے بغیر جائے گا، استغفر اللہ، ایمان کی حالت کے بغیر جائے گا۔ ذرا توجہ کیجئے، یہ آپ کا اور میرا ہی مزاج ہے، میں کسی اور مخلوق کی بات نہیں کر رہا۔ مطلوب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز جنازہ میں شریک ہوں، اونچی سبحان اللہ کہہ دیں تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا کرم فرما، جیسے محترم اعجاز صاحب ہماری ایک رہنمائی کر رہے تھے، تو ہم اس کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے ذرا اور رخ نہ لیا جائے۔ اب میں تیسری بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس کی جانب یہ ہماری توجہ دلا رہے تھے۔ جب نماز جنازہ کے نیت سے ہم گھر سے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس نیت سے، جیسے میں نے پہلے کہا، خالصتاً رضا کی خاطر جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، فقہائے کرام لکھتے ہیں جو بندہ 40 قدم میت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو آج ہم سب نے مل کے ایک منزل کا طریقہ بنایا ہوا ہے، 40 قدم جو میت کے ساتھ چلتا ہے اور اپنی موت کو ساتھ ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 40 قدموں کے سبب اس کو 40 کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا کوئی ایسی غیر ضروری بات نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر میت کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ میت، جیسے میں نے پہلے کہا، سفر کی نیت سے گھر سے نکلا، شہادت کا رتبہ اللہ نے عطا کیا، وہ میت اللہ کے حضور مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس میت کے توسل سے شرکائے جنازہ کو گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ ایک حیثیت میت کی یہ ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ ہیں، انہوں نے نماز جنازہ میں اس لیے شرکت کی، مسلمان بھائی تھا، نبی کا طریقہ ہے، دین کا یہ نور ہے، میں نے نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے، خالصتاً رب کی رضا کی خاطر آئے، چند کلمات آتے ہوئے اچھے ادا کیے، اس میت کے حق میں اچھی گواہی دی، اگر کوئی اس کا لین دین تھا، اس کی کوئی گناہ کی بات پتا تھا، رب کو گواہ بنا کے کہا میرے مالک تو ساری خطاؤں کی معافی دینے والا ہے، میں تجھے گواہ بنا کے اس کے گناہوں کو بھی، اس کے لین دین کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ابھی وہ نماز جنازہ ادا کر کے رخصت نہیں ہوتا کہ اللہ اسے گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ حیثیتیں موجود ہیں۔ میں جس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب نماز جنازہ میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اعلان کے لیے کہا جاتا ہے، میرے صاحبان مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس سے پہلے بھی ایک نماز جنازہ میں نے یہ اعلان کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہے، اس گھر سے کافی دنوں تک اس خاندان سے آوازیں آتی رہی کہ ہماری عزت میں کمی ہو گئی ہے۔ عزت صرف اسی چیز میں ہے جس میں رب کا اور رب کے رسول کا فرمان شامل ہے، اسی میں عزت ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، نماز جنازہ میں کوئی صاحب اپنے امام کو یا اپنے صاحب کو یہ نہ کہے جناب آپ اعلان کریں کہ میت والے گھر کھانا کھا کے جائیں۔ سب سے بہترین اصول اس کا یہ ہے، جس جگہ میں ہم رہتے ہیں محلے کی ایک کمیٹی بنا لیں، وہ ڈیتھ کمیٹی ہو یا ویلفیئر کی کمیٹی ہو، سوشل لائف کی کمیٹی ہو، سارے مل کے ایک کمیٹی بنا لیں، اور جب کمیٹی کھانا بنائے تو پھر اس میں غریب بھی، امیر بھی، مہمان بھی، محلے دار بھی اگر کھانا کھا لے تو شرن قباحت نہیں ہوگی۔ پھر بھی کوشش کی جائے کہ میت والے گھر میں نہ رکھا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن تک جس گھر سے میت اٹھتی ہے 3 دن تک اس گھر کا چولہا نہیں جلنا چاہیے، 3 دن تک اس گھر کا چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں رواجن یا ہم اسے غیر ضروری لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو 3 دن تک گھر کے اندر صرف پانی رکھا جائے، جو صاحب فاتحہ کے لیے آتے ہیں انہیں سادہ پانی اچھے طریقے کے ساتھ پیش کیا جائے، پانی ہر صاحب لے۔ دوسری حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے، آقا رحمت فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی کسی کے پاس جائے تو اسے پانی پیش کرو، وہ پانی پی لے، یوں سمجھے کہ میں قبرستان میں نہیں آیا بلکہ زندہ گھر میں آیا ہوں۔ یہ پانی لے لینا بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ حافظ صاحب نے اس جانب توجہ دلائی۔ محترم، جب میت کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہوں، وہاں اگر کوئی اچھی بات دین کی ملے، اسے اپنے لیے اور اپنی روح کے لیے غذا کا
सबब समझना चाहिए। हम जिस्म की ग़ज़ा का बहुत इंतज़ाम करते हैं, हम रूह की ग़ज़ा का इंतज़ाम नहीं करते। रूह की ग़ज़ा या रब का फरमान है या मोहम्मद अरबी का फरमान है, और इसकी जानब तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये नसीब हो जाए, रूह हमारी जिंदा हो जाए, जिसकी रूह जिंदा होती है उसका राब्ता मेरे रब से होता है, जिसका राब्ता रब से होता है वो इस लुकमे को कुछ नहीं समझता, वो रब की रज़ा को सब कुछ समझता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आक़ाए रहमत का सही तरीका अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो कभी फिर इस मौजू पे तफसीलन आपकी खिदमत में गुजारिश की जाएगी। अल्लाह करीम हमें आक़ाए रहमत का सच्चा तरीका अता फरमाए। मेरे भाई जो जा रहे हैं, अल्लाह इनके सारे लवाहिकीन को सब्र और सब्र पर बेहतर अजर अता फरमाए। जिस कब्रस्तान में ये दफन होंगे, अल्लाह सारे कब्रस्तानियों की और हमसे पहले जो जा चुके हैं, अल्लाह सबको गुनाहों की माफ़ी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सारे अहबाब सफ़ें सीधी कर लें। प्रोफेसर दाऊद साहब जो कुछ पढ़ा तो नहीं मिल सकता उन्हें क्या करो प्रोफेसर साहब क्या करो जो भी पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, जितने साहिबान को तूने नमाज जनाजा में शिरकत की तौफीक अता की है, जो कालिमात खैर तिलावत किए, तेरे पाकीज़ा नबी की सुन्नत मुतहरा को ज़िंदा करने की कोशिश, नमाज जनाजा अदा की, हर साहिब का हर कदम हर अमल खैर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। अपनी बारगाह में पजीराई के बाद बारगाह सय्यद दो आलम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका अलैहि सल्लम के मुक़द्दस वालिदैन करीमैन, जमी अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबाए किराम, जमी मुरसलीन, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, आज तक इस जहान फ़ानी को छोड़ने वाले जितने भी मर्द होते हैं जहाँ जहाँ भी मदफून हैं, ख़ुसूसन हम भाई और अंग्रेज़ साहिब की नमाज जनाजा में शरीक हैं। मेरे मालिक ज़िंदगी के हर ख़ता की माफ़ी अता फरमाए। आने वाली मनाज़िर में आसानियाँ पैदा फरमाए। जहाँ ये दफन होंगे, हमारा दुआ करना सारे कब्रिस्तानियों के हक़ में कबूल फरमाए। हम सब के वालिदैन में से, आबा अजदाद में से, उस्ताद मशाइख में से जो जो तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या रब सब के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। वालिदैन, भाइयों को, ख़ानदान कबीला को जो सदमा पहुँचा उसे बर्दाश्त करके इस पर बेहतर अजर और इलाहुल आलमीन सब की दस्त मुगीबा से मदद फरमाए। या रब्बल आलमीन, हम सब को आक़ाए रहमत की पाकीज़ा इत्तिबा का नूर अता फरमाए। सलाम की ईमान और लज़्ज़त आशनाई की लाजवाल दौलत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, तू रहम करके आलम इस्लाम की खैर फरमा। जितने साहिबान यहाँ मौजूद हैं, हम सब को मकबूलियत और इस्तजाबत वाली दुआ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना वाली वालिदैना वल इख़्वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फिरहु वरहमहु वअदख़िलहु फ़िल जन्नह। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری میاں صاحب کہنے سب نے چلا جانا ہے دل نماز میں میاں صاحب نے کسی نے روندا تکیا تھا انہوں کی کہنے کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے رکھو میاں صاحب کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو چاندی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا تے میرا وہ شعر جہاں پوری دنیا تے سنیا گیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے تے دیگر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے پڑھو لا الہ
اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جو کچھ منگنا جے ایتھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ گھبراؤں گا
جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری میاں صاحب کہنے سب نے چلا جانا ہے دل نماز میں میاں صاحب نے کسی نے روندا تکیا دا انہوں کی کہنے کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے رکھو میاں صاحب کہ بے قدرے دیا